آپ کی تربیت کا پتہ اس بات سے چلتا ہے کہ آپ عورت کے ساتھ کس طرح بات کرتے ہیں، پھر چاہے وہ گھر کی ہو یا باہر کی۔ یہ بھی تو ممکن ہے کہ تم میرے لفظوں کے ذریعے جتنا مجھے جان پائے ہو، سب جھوٹ ہو، سب فسانہ ہو، حقیقت کچھ اور ہو۔ جو دین کو برباد کر کے دنیا سنوارتے ہیں، ان کا نہ تو دین رہتا ہے اور نہ ہی دنیا سنور پاتی ہے، اور جس پہ گزرتی ہے وہی جانتا ہے۔ یہ دل تسلیوں سے کہاں مانتا ہے۔ مسکراہٹ گہرے سے گہرے دکھ کو چھپا سکتی ہے، مگر وہ لوگ جو آپ سے محبت کرتے ہیں اس کے آر پار دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ کی یاد کے بغیر بے سکونی دل کا مقدر ہے۔ کچھ تو بہتر لکھا ہے میرے اللہ نے، جو دل ہر بار صبر کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ زندگی چھوٹی نہیں ہوتی، ہم جینا ہی دیر سے شروع کرتے ہیں۔ جب تک راستے سمجھ میں آتے ہیں تب تک لوٹنے کا وقت ہو جاتا ہے۔ آپ کب صحیح تھے یہ کوئی یاد نہیں رکھتا، لیکن آپ کہاں غلط ہو یہ بات کوئی نہیں بھولتا۔ راستوں پر نشانیاں وہی لوگ چھوڑتے ہیں جنہیں پیچھے رہ جانے والوں سے ملنے کی خواہش ہو۔ انسان کی سب سے خطرناک ایجاد عارضی تعلقات ہیں۔ یا اللہ، تو میری امید نہیں، تو میرا یقین ہے۔ نیت کتنی بھی اچھی ہو، دنیا تم کو تمہارے دکھاوے سے جانتی ہے۔ دکھاوا کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، اللہ تم کو تمہاری نیت سے جانتا ہے۔ تعلق کو مسلسل آزمانے سے تعلق میں عیب نکل ہی آتے ہیں، اور عیبوں سے کون خالی ہے۔ اے عزت دینے والے رب، ہمیں ان لوگوں کے شر سے محفوظ فرما جو ہماری اچھائیاں تو چھپا لیتے ہیں لیکن ہماری برائیاں پھیلا دیتے ہیں۔ عزیز سب کو تھے، فقط ضرورتوں کی طرح۔ تمام رکھے ہوئے کام اور بند دروازوں کی چابی بس ایک ہی ہے، وہ جسے کہتے ہیں استغفر اللہ واتوب الیہ۔ جو لوگ آپ سے بالکل بھی لالچ نہیں رکھتے، وہ لوگ قیمت سے نہیں قسمت سے ملتے ہیں۔ شروع میں لوگ ہماری اتنی فکر کرتے ہیں کہ ہمیں لگنے لگتا ہے کہ ہاں کوئی ہے جسے ہماری تکلیف سے تکلیف ہوتی ہے، مگر بہت جلد وہ لوگ یوں بدل جاتے ہیں کہ ان کے منہ سے ٹھیک ہو سننا بھی امید کے برخلاف ہوتا ہے۔ انسان ہر شے کے بغیر رہ سکتا ہے، مگر اللہ کی محبت کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اپنے رویے اتنے برے نہ رکھیں کہ دوسروں کے لگائے ہوئے اسٹیٹس آپ کو اپنے لیے لگیں۔ لوگوں کے حصے کی خوشی پر حسد نہ کریں، کیونکہ آپ نے تو ان کے حصے کا غم دیکھا ہی نہیں۔ یہ وہ زمانہ ہے جس کی جتنی پرواہ کرو گے وہ اتنا ہی بے پرواہ ہو کے ملے گا۔ گناہگار شخص کی عاجزی عبادت گزار شخص کے غرور سے کہیں بہتر ہے۔ انسان کے ظرف اور فطرت کا پتہ تعلق بنانے سے نہیں بلکہ تب پتہ چلتا ہے جب آپ کی اس سے رنجش یا قطع تعلق ہو۔ جو سہنا سیکھ جاتے ہیں وہ کہنا چھوڑ دیتے ہیں۔ کوئی جذبات سے کھیل کر خود کو تیز ترین کہے تو وہ دراصل گھٹیا ترین ہے۔ قرآن کہتا ہے دلوں کا حال تم سے بہتر تمہارا اللہ جانتا ہے۔ لوگوں کی باتوں کو دل پر مت لیا کریں۔ لوگ تو امرود کو بھی میٹھا ہونے کی شرط پر خریدتے ہیں اور بعد میں نمک لگا لگا کر کھاتے ہیں۔ لوگ تم سے جو چاہے چھین لیں پر تمہارا مقدر نہیں چھین سکتے۔ رات کو بغیر دواؤں کے سوتے ہو، صبح تکلیف کے بغیر اٹھتے ہو تو کہو الحمدللہ۔ سب کچھ میسر ہونا زندگی نہیں بلکہ جو کچھ میسر ہے اس پر خوش رہنا اور شکر ادا کرتے رہنا زندگی ہے۔ اللہ کے خزانوں میں سب سے قیمتی چیز راہ ہدایت ہے۔ تیری رحمتوں پہ ہے منحصر میرے ہر عمل کی قبولیت، نہ مجھے سلیقہ التجا نہ مجھے شعور نماز ہے۔ ایک نفرت ہی ہے جسے دنیا چند لمحوں میں جان لیتی ہے، ورنہ چاہت کا یقین دلانے میں تو زندگی بیت جاتی ہے۔ اچھا گمان اور میٹھی زبان انسان کے نیک اعمال کو بڑھا دیتے ہیں۔ تیری قدرت کو میں سمجھوں
میری اوقات نہیں یا رب، مجھے سب کچھ عطا کرنا، بس ایک گمراہ نہ کرنا۔ جس گھر میں مہمان نہیں آتا اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ جو لوگ جھک جاتے ہیں وہ کمزور نہیں ہوتے، بس ان میں رشتوں کو نبھانے کی چاہت دوسروں سے زیادہ ہوتی ہے۔ تم سے ملے بھی ہم تو عمر کے اس موڑ پر، کشتی ہوئی نصیب تو دریا نہیں رہا۔ سچی محبت کرنے والے بدل دیتے ہیں، بدلہ نہیں کرتے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ آپ اس کی زندگی میں رہیں تو وہ خود آپ کو جگہ دے گا، لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قول سے اخلاق اور عمل سے کردار تشکیل پاتے ہیں۔ میں نے پوچھا غرور کیا ہے؟ اس نے کہا کہ خاک سے بنے ہوئے انسان کا اپنی ہی اوقات کو بھول جانا۔ بے حد رحمدلی بھی عیب ہے، جو بھی میٹھا ہو گیا دنیا اسے کھاتی رہی۔ بچپن بھی کتنا پیارا ہوتا ہے، دل ہر بوجھ سے خالی ہوتے ہیں۔